السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم بیٹھے دیکھ رہا تھا تو ایک واقعہ میں نے دیکھا اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے تخت کا۔ تو لوگوں کی اپنے طریقے سے بات کرنا رہتا ہے، ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ میری اپنی ہے، میری اپنی جو وہ سب سے ہٹ کے ہے۔ بات کر دیتا ہوں، اگر پسند آئے تو اگر کوئی غلطی یا کوتاہی یا کوئی خامی ہو تو اس کو بھی بتانا، برا لگے جب بھی بتانا، بھلا لگے جب بھی بتانا، مگر پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جن مسلمانوں اور جن مومنوں کی شان قرآن کریم بیان کرتا ہے ان کو تو بارہا پسند آئے گی۔ پہلے پڑھ ہی دیتا ہوں، میری بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے لگی تو وہاں سے واقعہ، اور سورہ نمل آیت نمبر 37۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اسیر قوت والا امانت دار ہوں۔ اس امانت دار پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کی جانکاری تھی، کتاب کے باریکیوں کے بارے میں سمجھتے تھے، وہ بولے، کیا بولے کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ ہم بیانوں میں یہ سنتے چلے آئے ہیں، ان کا نام آصف بن برخیہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے حواری ہیں۔ کہا حضور میں آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے وہ تخت لا کے حاضر کر دوں گا۔ بھائی یہ بات پہلے جنات، خبیث جنات، بات اس کی کر لیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام سے؟ اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اسیر قوت والا، طاقت والا، اسیر طاقت والا، بے پناہ طاقت والا امانت دار ہوں، چور نہیں ہوں، بے ایمان نہیں ہوں، ڈاکو نہیں ہوں، امانت دار ہوں۔ جو ہمارے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ وہ ہیرے اور جواہرات سے تخت جڑا ہوا تھا، تو میں ایک ہیرا بھی نہیں نکالوں گا حضور، میں ایک ہیرا بھی نہیں چوری کروں گا، جیسا ہے ویسا لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ ایک خبیث جن بیان کر رہا ہے اپنی ایمانداری۔ ہم اپنی ایمانداری دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہر کوئی وظیفہ پڑھنے میں لگا، ہر کوئی وظیفہ پڑھ، وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ دین کا چراغ میرے ہاتھ لگ جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا نا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ کبھی کو کہتے ہی ہیں قوت والا، کبھی کو کہتے ہی ہیں طاقت والا، جس کے بازوؤں میں زور ہو اس کو کبھی کہتے ہیں عربی میں۔
अमीन, अमानतदार हूँ, ईमानदार भी हूँ। हुजूर मैं एक हीरे भी उसमें से चोरी नहीं करूंगा, सलामत ला के दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं बैठ जाओ, वो सामने खड़ी है, वो सामने करीब आ चुकी है। अब मेरी 2 घंटे में इजलास खत्म होगी या 4 घंटे में खत्म होगी, इतना टाइम मेरे पास नहीं, इससे पहले तो बिल्किस आ जाएगी। तो जिसके पास किताब का इल्म था, अब खुद बात जहन से निकल न जाए, खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगंबर और नबी है, जिसको कहा जाता है कि पूरी दुनिया की बादशाहत अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। हर चीज, हर चरिंदों परिंदों इंसानों जिन्नातों हर चीज की बोली सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिखाई गई। समझने की, उनकी बोलियों को समझने की ताकत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई। तो जब जिसके पास किताब का इल्म था, इल्म मिनल किताबी अना इलैहि बिही कबला अयरतद इलैका तरफक। अरबी में ये पलक झपकने को तरफक कहते, पलक झपकने से पहले लाके दे दूंगा। ये हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, हमारे डॉक्टर साहिब और साहिबान जो हैं, वही बता सकते हैं कि 1 सेकंड में कितनी बार पलकें झपकती हैं। ये तो मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं, जो बड़े लोग हैं, जो हिसाब करना जानते हैं, उनकी बारीकियों को जानते हैं, वही बताएंगे। और डॉक्टर के अलावा कोई नहीं बता सकता आज के डेट में। वो बताएंगे कि 1 सेकंड में कितनी बार पलकें झपकती हैं। आसिफ बिन बरखिया कह रहे हैं, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवारी हैं, कहते हैं हुजूर मैं पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा आपके सामने। नबी नहीं है ना, यहाँ बात फंस न जाए, बात वही करूंगा जो कड़वी लगे उन लोगों को, जो कलेजे में चुभ जावे तीर की तरह, उन लोगों की। बगल में बैठा सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवारी चैलेंज कर रहा, हुजूर पलक झपकने से पहले लाके दे दूंगा, चुप कर बैठ जा, मैं खुद अल्लाह का सच्चा नबी और सच्चा रसूल हूं। इसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान नहीं घट रही ना, बादशाह हैं, बादशाह हैं, सरकार उनकी है, हुक्म तो करना बनता है। और अल्लाह ने अपने बंदों को, महबूब बंदों को जो ताकत दी है, उसको इजहार भी तो करना। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत और इल्म का यहाँ जरा सा भी फर्क आने वाली बात होती थी, ये बयान कुरान करीम में रब नहीं करता। अल्लाह तो दिखा रहा, देख मेरे बंदों की शान ये है, मैंने अपने बंदों को ये ताकत दे रखी है। बात कहीं रह ना जाए, एक बात करना, जो करना जरूरी बात वही करूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवारी हो, आसिफ बिन बरखिया हो, उनको अल्लाह इतनी ताकत देवे कि वो पलक झपकने से पहले, ओ ये कम से कम 1000-2000 किलोमीटर का तो फासला होगा, इससे कम तो नहीं। वो पलक झपकने से पहले वो तख्ते बिल्किस लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में हाजिर कर दें। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो, हमारे पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हूँ, जिनको कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का लक़ब मिला हो। ये तो दूर की बात है, ये जमातें जो हैं, ये तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के भी इल्म और उनकी ताकत और उनके पावर को भी इनकार कर रहे हैं। ये गौसे पाक को कहाँ मानेंगे?
تو اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا کہ فکر مت کرنا، مگر یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس جو میں نے پڑھا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس کو کچھ نہیں ملا، غریب نواز کو کچھ بھی نہیں ملا، حتیٰ کہ یہ منہ پھاڑ کے کانا میں اسٹیج پر بولتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ، بیٹی عمل کر، میں محمد قیامت کے دن تجھے نہیں بچا پاؤں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیٹی عمل کر۔ ان لوگوں کو جو بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ جب یہ بات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بیان کر رہے تھے کہ بیٹی عمل کر، ان کی میاں مرتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پاک کتنی تھی، یہ بتا دیتے ان کی پول کھل جائے گی۔ یہ مکۃ المکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیٹی سے کہہ رہے بیٹی عمل کر، کتنی سال کی عمر تھی ان کی؟ جتنے سن رہے ہیں ہمارے کالج کے بچے، ہمارے نوجوان بھائی، ان کو خود بھی نہیں پتا، اب پتا ہوگا کیسے؟ ہماری عادت جو پڑ گئی ڈرامہ دیکھنے کی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا حواری حاسب بن برقیہ علیہ ان کو اتنی طاقت دے بے اللہ کہ وہ تخت بلقیس جو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں 80 گج لمبا، 80 گج چوڑا، 80 گج اونچا، پلک جھپکنے سے پہلے لانا کیسے، لے آنا کیسے ہے وہ اللہ کی ذمہ داری، کیسے لائیں گے، کیسے آئے گا وہاں تک وہ اللہ کی ذمہ داری، بات کر دینا۔ اپنے سے زیادہ جو محفل میں لوگ بیٹھے تھے وہ کیا بات کر رہا، کیا بات کر رہا ہے، نہیں، جب اللہ اس کے رسول کی بات آوے تو ایسے ہی بات کرنا چاہیے، ایسے ہی بات کرنا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں جاتے ہوئے بات کی تھی کہ حضور آپ بدر جانے کو کہتے ہیں، ہم تو سمندروں میں گھوڑے ڈال دینے کے لیے تیار ہیں۔ گھوڑا تو اس وقت تھا یا نہیں تھا، اور آتا ہے تفسیر مبارکہ میں کہ دو تین گھوڑے یا 4 گھوڑے تھے، 2 ایک اونٹ 4 اونٹ تھے، کچھ پیدل کچھ سواری سے، کچھ پیدل کچھ سواری سے گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ ہم تو کسر و کسرا سے ٹکرانے کے لیے 350 تو پورے بھی نہیں ہو رہے ہیں راستے میں جاتے وقت، سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، کسر و کسرا سے ٹکرا جانے کی بات کر دو، باقی اللہ اس کے رسول پہ چھوڑو۔ اسی بات پہ تو کانامہ بدر کے میدان میں اللہ نے 5000 فرشتوں کو اتارا۔ اب پورا سورہ انفال میں اللہ گن کے بتایا، حبیبہ میں 3000 نشان والے گھوڑے اتار دوں گا، تو نکل تو صحیح۔ تو بات کہیں رہ نہ جائے، اب بات لمبی نہ ہو جائے، اس کے لیے کہ ہمارے اولیاء اکرام سے یہ جو دامن چھڑانے کا، ناتا توڑانے کا لوگ کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات جو بھی ہوگی انشاءاللہ اسی پہ ہوگی، انشاءاللہ قرآن کریم سے اپنے اولیاء اللہ کی باتیں کھول کر ٹٹول کر نکال کر لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو بات ذہن میں رکھیں کہ جب آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے حواری کو اللہ نے اتنی طاقت دیا، مگر جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہاں تو مسلمانوں کو قرآن اور حدیث
कुरान किताब ही तो है। इतनी दूरी बनाए बैठे हैं कि कुरान और हदीस के बारे में उनको इल्म ही नहीं है, तो वो कहां से बात करेंगे। आवा बात बहुत लंबी हो गई। हाथ जोड़कर मैं खास तौर से अपने नौजवान भाइयों, मुसलमान भाइयों और बहनों से बात करता हूँ,